ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر، میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم۔ آپ سب دعا میں اللہ کو حاضر معلوم کر کے کہتا ہوں پتہ نہیں زندگی ہے، میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے برات کہہ رہا ہوں، میں ان کو اپنے حق نہیں مانتا، ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے، میرے یہ حکمران نہیں ہیں۔ میرے دل میں آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دن زمین پر تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تیرا نظام جاری ہونا چاہیے، وہ ایک چپا پر زمین پر تو جاری کرے گا، وہ میرا امیر ہوگا، وہ میرا امام ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ حکمران ہیں، متغلب ہیں، مختلف ہیں، زبردستی بیٹھے ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کہ سب مجبور ہے، مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ دیا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی معنوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا۔ اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تو اللہ کی کیوں لعنت ہو، یہ نہیں ہمارے حکمران، ہمارا حکمران وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کی سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ میں نہیں مانتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، سوری، اتنا کانشیس، اتنا ضمیر تو ہے میرے اندر، یہ غلطیاں نہیں ہوگی میرے سے۔ میں نے آپ سے کہا میں غیر اللہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سسٹم کو نہیں مانتا، یورپ کے عواموں کے سسٹم کو ماننا میرے لیے آخرت میں رسوائی ہے، تو میں ان لوگوں کے سسٹم کو مانوں گی تو بہت آسان سے پرچہ آپ نے دیا، کوئی مشکل سوال دیں۔ اسلام دراصل اس لیے دنیا میں نہیں آیا ہے کہ حکومت کفر کی ہو اور مسلمان اس کے اندر کفر کے ماتحت ذمہ بن جائے۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ حکومت اسلام کی ہو اور غیر مسلم اس کے اندر ذمہ بن جائے۔ دولت ہے عربوں کے پاس، ڈرونز بہترین ہے ترکیہ کے پاس، معاشی ترقی کے اعتبار سے بہتر ظاہری اعتبار بہترین ماڈل ہے ملیشیا کے پاس، گوریلا وار، چھاپا مار کارروائیاں، مجاہدین افغانستان بہترین، مصر ٹیکنالوجی ایران بہترین، اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان، ایٹمی صلاحیت، مصر ٹیکنالوجی، بہترین تربیت یافتہ فوج، بہترین ایئر فورس ہمارے پاس۔ یہ امت کی نہیں ہے کیا؟ یہ سب امت کا اثاثہ نہیں؟ یہ سب امت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ اگر نیٹو کا اتحاد اسلام دشمنی کے لیے، مسلمان دشمنی کے لیے بن سکتا ہے تو 57-58 مسلم ممالک کا اتحاد نہیں ہو سکتا؟ اب اگر سر پر پڑے تو مانو اس بات کو، بھائی امت کے اتحاد میں برکت ہے۔ جو لوگ دین کے ساتھ وفادار ہیں، جو حقیقتاً اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، جن کا ارادہ ہے کہ نظام خلافت قائم ہو جائے، ان سے ہماری دستبستہ گزارش ہے، خدا کے لیے ادھر سے نکل آؤ، یہاں سے ہٹ کر نہیں علی المنکر کے لیے ایک منظم طاقت فراہم کرو، پھر للکارو۔ تم سیاسی طور پہ نہ کسی کے حریف بنو نہ حلیف بنو، لیکن ہم حریف ہیں تو کفر کے، فحاشی کے، شرک کے، بے حیائی کے، اور اگر حلیف ہیں تو اللہ کے، اس کی کتاب کے، اس کے رسول کے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل کر، اور ان دوسری دینی جماعتوں کو بھی اسی لائے عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔